بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ پیٹ کے ٹھیک سے صاف نہ ہونے کو تمام بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جسم میں زہریلے اور گندے مادے جمع ہونے لگتے ہیں، جو کہ بہت ساری بڑی بیماریوں اور صحت کے مسائل پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ پیٹ کا ٹھیک سے صاف نہ ہونا اس حالت کو کہتے ہیں جس میں یا تو آپ کو روزانہ پخانا نہیں آتا، اگر تو روزانہ پخانا آتا ہے لیکن کھل کر نہیں آتا، جس وجہ سے آپ کا پیٹ پوری طرح سے صاف نہیں ہو پاتا، جس وجہ سے بہت ساری چھوٹی اور بڑی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ چھوٹی بیماریوں میں سر درد، جلد کا ڈھل جانا اور بے رونق پڑ جانا، پھوڑے پھنسیاں نکل آنا، منہ سے بدبو کا آنا، بدہضمی کا رہنا یعنی کھانا ٹھیک سے ہضم نہ ہونا، گیس رہنا، کھٹی ڈکاریں آنا اور پیٹ کا پھول جانا جیسے مسائل شامل ہیں۔ جبکہ بڑی بیماریوں میں جگر کا ڈیمیج ہونا، گردوں میں مسائل کا پیدا ہونا اور بواسیر جیسے مسائل شامل ہیں۔ اس لیے اگر روزانہ صبح آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف نہیں ہوتا تو اسے معمولی سمجھ کر اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ کے ساتھ بے حد طاقتور نسخہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس کو استعمال کرنے سے آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف ہونے لگے گا، اور اگر آپ کو پرانی سے پرانی قبض بھی تھی تو اس کا بھی مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ کو اور بھی بے شمار ہیلتھ بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو منقع کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے منقع ہی لینا ہے، منقع کی بجائے کشمش نہیں لینی۔ منقع کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر بیج ہوتا ہے، جبکہ کشمش کے اندر بیج نہیں ہوتا۔ یہ سائز میں بھی کشمش کے مقابلے میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ہلکا براؤن کلر کا ہوتا ہے۔ منقع قبض کا خاتمہ کرتا ہے، یہ آنتوں میں آنے والی ڈرائنس کو بھی دور کرتا ہے اور آنتوں میں گڈ بیکٹیریا کی تعداد کو بڑھاتا ہے۔ یا آپ کے دل کے لیے بھی بے حد مفید اور صحت مند ہے۔ آئرن اور وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتا ہے، جسم میں خون پیدا کرتا ہے، جسم میں طاقت لاتا ہے اور ہر قسم کی کمزوری کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے معدے میں بڑھنے والی تیزابیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پرانی سے پرانی کھانسی اور سانس کے مسائل کے لیے بھی یہ بہترین ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو سونف کی ضرورت پڑے گی۔ سونف معدے میں ڈائجسٹ جوسز کو بڑھاتی ہے، جس سے کھایا گیا کھانا ٹھیک سے ہضم ہونے لگتا ہے۔ سونف ویسے بھی آپ کے پورے ہاضمے کے نظام کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ اس کا استعمال نظر کو تیز کرتا ہے، منہ سے آنے والی بدبو کو دور کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، سانس کے نظام کو بہتر بناتا ہے، پیٹ میں گیس بننے اور کھٹی ڈکاریں آنے جیسے مسائل بھی نہیں ہوتے۔ آپ نے سونف اور منقع ہم وزن لینا ہے، یعنی جتنی مقدار میں آپ نے سونف لینی ہے اتنی ہی مقدار میں آپ نے منقع لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سونف کو ڈرائی روسٹ کرنا ہے، یعنی بنا تیل کے آپ نے اسے توے پر یا کسی برتن میں بھون لینا ہے، لیکن آپ نے اسے زیادہ ڈرائی روسٹ نہیں کرنا۔ ڈرائی روسٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں جو ایکسٹرا موئسچر وغیرہ موجود ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے سونف کو کسی صاف برتن میں نکال لینا ہے اور اسے ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ جب سونف بالکل ٹھنڈی ہو جائے
تو آپ نے سونف اور منقع دونوں کو گرینڈر میں ڈال کر اچھی طرح گرینڈ کر لینا ہے۔ آپ نے ان دونوں چیزوں کو جتنی ہو سکے اتنی اچھی طرح سے گرینڈ کرنا ہے۔ سونف اور منقع کو گرینڈ کر لینے کے بعد آپ کے پاس مکسچر تیار ہو جائے گا۔ اب اگر آپ کے گھر میں دیسی گھی موجود ہے تو آپ نے اس میں 1 کھانے کا چمچ دیسی گھی شامل کر لینا ہے۔ لیکن گھر میں اگر دیسی گھی وغیرہ موجود نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے گھر میں جو بھی کھانا پکانے کے لیے کوکنگ آئل وغیرہ استعمال ہوتا ہے آپ نے اس کوکنگ آئل کو اپنے ہاتھوں پر مل لینا ہے۔ اب آپ نے اس مکسچر کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تیار کر لینی ہیں۔ ان گولیوں کو آپ 1.5 یا 2 مہینے تک کے لیے بھی اپنی فریج میں محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ گولیاں اتنی بہترین اور طاقتور ہیں کہ ان کو پہلی دفعہ ہی استعمال کرنے سے آپ کو بہترین نتائج حاصل ہونے لگتے ہیں۔ آپ کا پیٹ کھل کر صاف ہونے لگتا ہے، اور اگر آپ کو پرانی سے پرانی قبض بھی تھی تو اس کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ ان گولیوں کا استعمال آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا مسئلہ رہتا ہے تو آپ نے ناشتہ کرنے کے بعد 1 گولی لینی ہے اور اچھی طرح سے چبا کر اسے کھا لینا ہے۔ لیکن اگر آپ کو قبض کا مسئلہ زیادہ رہتا ہے، آپ کا پیٹ بالکل صاف نہیں ہوتا یا شدید قبض رہتی ہے، تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے بھی 1 گولی کھا لیا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی صبح کھل کر پیٹ صاف ہو جائے گا اور پرانی سے پرانی قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ بڑے بوڑھے بچے تمام لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ قبض کی علامات اور وجوہات: انتڑیاں فضلات کو خارج کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کریں یا انتڑیاں عضلات کو روکنے لگیں تو ایسی علامات کو قبض کہا جاتا ہے۔ قبض ہو جانے سے قوت ہاضمہ اور بھوک میں کمی ہونے لگتی ہے۔ پیٹ میں گیس بڑھنے اور جمع ہو جانے سے طبیعت میں عجیب گرانی سی پیدا ہو کر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم نہایت ہی لطیف و نفیس ہے، اور جب اس میں گندگی جمع ہوتی ہے تو انسانی دل و دماغ بے چین اور مضطرب ہو جاتے ہیں۔ چہرے پہ اداسی اور بیزاری کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ پیٹ میں ہلکا ہلکا درد، سستی، کاہلی، آپ میں تھکان کا احساس، نیند میں کمی اور بواسیر جیسے موذی مرض کی علامات بھی نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ امراض مثانہ، گردہ بھی قبض کا ہی شاخسانہ سمجھے جاتے ہیں۔ انتڑیوں میں براز کے جمع ہونے سے خون میں فاسد مادے شامل ہو کر دیگر جلدی امراض جیسے خارش، پھوڑے پھنسیاں، چہرے کے کیل مہاسے اور الرجی کو بدن پر حملہ آور ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ خواتین میں عام طور پر لیکوریا اور مرد حضرات میں جریان کی ایک بڑی وجہ بھی قبض کو مانا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے خطرناک ترین امراض ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کی راہیں بھی قبض ہی ہموار کرتی ہیں۔ جوڑوں کا درد اور کمر کا درد سب سے بڑا سبب بھی قبض بنتی ہے۔ مختصر یہ کہ طبی ماہرین قبض کو بیماریوں کی ماں کہتے ہیں۔ طبی ماہرین کی رائے کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو درست رکھ کر لاتعداد بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ سبزیاں، پھل، پھلوں کا رس اور ریشے دار غذاؤں کا باکثرت استعمال ہی قبض سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں میں پانی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ جسمانی ضرورت کے مطابق پانی کا استعمال بھی جسم کو صحت مند رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ میدے سے تیار شدہ اشیاء کا متواتر استعمال بھی انتڑیوں کے امراض کا باعث بننے لگتا ہے۔ بعض دیگر امراض کی ایلوپیتھک ادویات کا متواتر استعمال بھی قبض کا سبب بنتا ہے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد
بیت الخلا جانے کا معمول بھی آہستہ آہستہ قبض کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح زیادہ دیر تک متواتر ایک نشست میں بیٹھنا، پانی کا کم استعمال کرنا، چائے اور سگریٹ نوشی کی کثرت اور شراب نوشی بھی قبض جیسے موذی مرض کا سبب بنتے ہیں۔ بیکری، مصنوعات، فاسٹ فوڈ اور مصنوعی طرز پر تیار شدہ خورد و نوش کی اشیاء سے دور رہا جائے۔ اسبگول کے چھلکے کو روزانہ کھانے سے بچا جائے۔ ہاں، البتہ کبھی کبھار دودھ میں بادام روغن اور چھلکا ملا کر استعمال کریں۔ گوشت کا ہمیشہ استعمال سبزیوں میں ملا کر کریں اور بھونی ہوئی غذاؤں سے بچیں۔ شوربے والی ہنڈیاں پکائیں۔ پالک، ساگ، شلجم، بند گوبھی، کریلے، گھیا توری، ٹینڈے اور گاجر میں سے کسی ایک کو روزانہ اپنے مینیو کا حصہ بنائیں۔ اسی طرح کیلا، سیب، امرود، ناشپاتی، کھجور، انگور اور ٹماٹر وغیرہ کو دن میں ایک بار کھانے کے ساتھ مناسب مقدار میں ضرور استعمال کریں۔ اس سے آپ قبض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتنے میں رات گزارتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، پس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی۔ بخاری شریف۔ لاجواب ٹوٹکے۔ پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ ریفریجریٹر میں ایک پیاز رکھ دیا جائے تو دوسرے پھلوں کی بو نہیں آتی۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ آدھے سر کا درد ہونے پر پیاز خوب باریک پیس کر پاؤں کے تلووں پر ملیں، سر درد دور ہو جائے گا۔ پیاز دہی کے ساتھ کھانے سے ڈائریا نہیں ہوتا۔ کانٹا چبھنے پر پیاز اور گڑ ملا کر اس جگہ پر باندھنے سے کانٹا خود بخود نکل جائے گا۔ پیاز کا اچار جسم میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ سانس کے مرض میں صبح نہار منہ پیاز کا رس پینے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ سرکہ میں پیاز کا اچار بنا کر کھانا اکسیر ہے۔ پیاز، لیموں کا عرق، کالی مرچ اور نمک کے ساتھ کھانا زیادہ مفید ہے۔ جلدی امراض میں اس کی مالش سے فائدہ ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں اگر پیاز کھانے کے ساتھ رکھی جائے تو وبا سے محفوظ رہے گا۔ پیاز نمک اور سرکے کے ساتھ کھانے سے بھوک بڑھتی ہے۔ ناظرین، چینی کو پیس کر ایک ڈبے میں رکھ لیں، پھر ہر 4 یا 5 دن بعد منہ دھوتے ہوئے صابن لگا کے چٹکی بھر پسی ہوئی چینی لے کر چہرے پر مساج کریں، خاص کر وہاں جہاں بلیک ہیڈز ہوتے ہیں۔ ہلکا مساج کرنے کے بعد دھو لیں۔ دیکھیں گے کہ چہرہ ایسے لگے گا جیسے ابھی ابھی فیشل کروایا ہو۔ کسی تقریب میں جانا ہو تو میک اپ سے پہلے انڈے کی سفیدی میں لیموں کا رس ملا کر لگائیں اور خشک ہونے پر دھو لیں۔ چہرے پر بہت اچھی شائننگ آتی ہے اور میک اپ بھی اچھا ہوتا ہے۔ ناظرین، پستانوں کا سائز بڑھانے کے لیے روزانہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ السی کے بیجوں کا پاؤڈر ملا کر کسی بھی وقت پی لیں اور سونف کے تیل سے کچھ دیر مالش کریں۔ کچھ دن میں آپ واضح فرق دیکھیں گے۔ مہندی کے مٹھی بھر پتے زیتون کے تیل میں اچھی طرح پکا کر چھان کر رکھ لیجئے۔ رات کو سوتے وقت یہ تیل ناخنوں پر لگائیں۔ ناخن خوبصورت اور صحت مند رہیں گے۔ خشک جلد کے لیے فریش ملک کی بلائی یعنی دودھ ابالنے سے پہلے دودھ کے اوپر جو تہ سی آ جاتی ہے اسے چہرے پر کچھ دیر لگا کر چھوڑ دیں، پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔
جلد صاف اور چمکدار ہو جائے گی۔ بالوں کو تیزی سے لمبا گھنا کرنے کے لیے بالوں میں تیل کے لگانے سے آدھا گھنٹے بعد ایک تولیہ لیں اور گرم پانی میں بھگو کر بالوں پر لپیٹ لیں، پھر 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ بالوں کو دھونے کے بعد اگر لیموں کا رس لگائیں اور 1 یا 2 منٹ کے بعد سادے پانی سے دھو دیں تو بالوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر ہفتے میں صرف ایک بار چاکلیٹ کا استعمال کیا جائے تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ آپ کی یادداشت بھی تیز ہوتی ہے۔ پیسی ہوئی ایک چٹکی کلونجی نہار منہ خالص زیتون کے تیل کے ساتھ کھائی جائے تو چہرے کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو تیز پات گرام، دار چینی 3 گرام باریک پیس کر سفوف بنا لیں اور آدھا چمچ صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ پودینے کی پتیوں کا قہوہ بنا لیں، اسے فریزر میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ کھانے کے بعد اس پانی کو پئیں۔ پودینے کی پتیاں منہ کو خوشبودار بنانے کے لیے بے حد مؤثر ہیں۔ اس سے آپ کو بازار سے مہنگے ماؤتھ واش لانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو ناریل کے پانی سے چہرے کا مساج کریں، کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ بھولنے کے عادی ہو تو چند بادام اور کالی مرچ ملا کر پاؤڈر بنا لیں اور ایک بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ نہار منہ 1 چائے کا چمچ کھا لیا کریں، آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا اور بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آنے لگیں گی۔ ناظرین، گلیسرین اور لیموں کا رس ہم وزن ملا کر لگانے سے چہرے کی جلد کی قدرتی چمک اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جلد کو ملائم اور صاف ستھرا کرنے کے لیے ابلتے ہوئے پانی میں بیسن ملا کر اسے ٹھنڈا ہونے دیں اور پھر اس سے ہاتھ، منہ اور پاؤں صاف کریں۔ اس سے جلد ملائم اور صاف ہو جائے گی۔ سنترے کے چھلکوں کو خشک کر کے باریک پیس لیں اور تھوڑے سے پانی میں حل کر کے چہرے پر ملیں۔ اس پیسٹ سے چہرے کے داغ دھبے اور پھنسیاں دور ہو جائیں گی۔ روغن زیتون اور روغن کدو ہم وزن ملا کر لگانے سے چہرے پر دانوں اور مساموں کی وجہ سے پڑنے والے گڑھے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک گلاس دودھ میں پیسی ہوئی ہلدی اور شہد کا مکسچر تاعمر چاقو چوبند اور بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیروں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے آدھا کپ سیب کا سرکہ نیم گرم پانی میں ملا کر 15 منٹ کے لیے اپنے پیر بھگو دیں اور کسی کی مدد سے پیر رگڑنے، پھر ایک پیالی میں 2 کھانے کے چمچ بیسن میں 1 چمچ چینی اور 1 چمچ کافی ملا کر سکرب بنا لیں اور ٹماٹر کی مدد سے پیروں کی سکربنگ کر لیں۔ پیر خوبصورت اور گورے ہو جائیں گے۔ جلد میں قدرتی نکھار لانے کے لیے 1 عدد میٹھا سیب رات کو چاقو سے چھیل کر کاشیں بنا کر چینی یا شیشے کے پلیٹ میں رکھیں، پھر جالی وغیرہ سے ڈھک کر تمام رات باہر ایسی جگہ رکھیں جہاں روشنی اور شبنم پڑتی رہے۔ صبح نہار منہ ہاتھ دھونے کے بعد یہ کاشیں کھا لیں، چند ہی دنوں میں چہرے پر تازگی اور چمک پیدا ہو جائے گی۔ جب دماغی تھکن کا احساس ہو تو کام چھوڑ کر 1 گلاس پانی یا لسی ایک گھونٹ کر کے پینے سے سر کی جانب دوران خون کم ہو جاتا ہے اور دماغی تھکان میں فوری آرام آ جاتا ہے۔ لیموں کا اچار بڑی ہوئی تلی کو کم کرتا ہے،
اس میں خون کو پتلا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس سے خون میں کولیسٹرول کی سطح کو اعتدال میں رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اقوال زندگی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔